شہزاد ٹائگر نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی شفاف مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خونخواری کی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ اکڑ رہا تھا۔ پھر اس نے ایڑیاں اٹھا لی۔ اس کا بوجھ اب اپنے پنجوں پر تھا۔ ریچھ 13ویں منزل کی کھڑکی کے قریب رک گیا۔ پھر اس نے پائپ سے ایک ہاتھ ہٹا لیا۔ یہ ہاتھ اب کھڑکی کی سل پر پہنچ گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ٹائگر بھی حرکت میں آ گیا۔ اس کا جسم اپنے پنجوں پر متحرک تھا۔ اگر کوئی اس کی طرف متوجہ ہوتا تو اسے ایک سایہ ہی حرکت کرتا نظر آتا، ایک ایسا سایہ جس پر نگاہ جمانا مشکل تھی۔ وہ بے پناہ تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ اسے خود بھی اپنے پاؤں زمین سے لگتے محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ پائپ سے کچھ دور وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر اس نے چھلانگ لگا دی۔ اس کے پاؤں اسی انداز میں متحرک تھے جیسے وہ زمین پر دوڑ رہا تھا، لیکن اب اس کا جسم سیدھا نہیں تھا۔ اس کے جسم نے عمارت کی عقبی دیوار کے ساتھ 90 درجے کے زاویے پر توازن برقرار رکھا تھا۔ اس حالت میں وہ 13ویں منزل تک جا پہنچا۔ پائپ سے کھڑکی کی سل پر کودتے وقت وہ موم کا کوئی پتلا ہی معلوم ہوتا تھا۔ سل پر پہنچتے ہی وہ جھک گیا اور پھر اس کا سر آہستہ آہستہ بلند ہوا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ ریچھ اندر پہنچ چکا تھا۔ اس کمرے میں ایک 9 عمر لڑکی بستر سے لگی فرش پر بیٹھی تھی۔ بستر پر سفید بالوں والی ایک عورت دراز تھی۔ اس کے بال اتنے سفید تھے کہ سفید اور اجلے بستر پر پہلی نظر میں انہیں دیکھنا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ ایک سفید چادر اوڑھے ہوئے تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کے بستر سے لگی بیٹھی لڑکی کے چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ وہ غالباً اس بوڑھی خاتون کی پنڈلیاں دباتے دباتے نیند کی آغوش میں گر گئی تھی۔ ٹائگر نے دیکھا کہ ریچھ لڑکی سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا ہے۔ اس کی تھوتنی جاگ سے بھری ہوئی تھی اور آنکھوں میں اتنی سرخی تھی کہ ان پر سرخ بلبوں کا گمان ہوتا تھا۔ ٹائگر جہاں تھا وہیں رکا ریچھ کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتا رہا۔ ریچھ اب آہستہ آہستہ لڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پھیل گئے، بالوں سے بھرے ہوئے بھدے اور خوفناک ہاتھ لڑکی تک پہنچے اور پھر انہوں نے اسے دبوچ لیا۔ ایک جھٹکے سے لڑکی فرش سے بلند ہو گئی۔ اس جھٹکے نے اس کی نیند اچاٹ کر دی۔ ایک ساتھ کے لیے تو غالباً وہ سمجھی ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ پھر اس کا شعور نیند کے چنگل سے آزاد ہو گیا۔ شعور پیدا ہوتے ہی لڑکی کا حسین و جمیل چہرہ اپنی رنگت ہی نہیں، خد و خال بھی بدلنے لگا۔ خوف و دہشت کی زیادتی سے ٹائگر نے چہروں کو بگڑتے دیکھا تھا، لیکن اس انداز میں کوئی حسین چہرہ مسخ ہوتے وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کا منہ کھل گیا۔ غالباً وہ بیچاری چیخنا چاہتی تھی، لیکن خوف کی زیادتی نے کوئی آواز نہ نکلنے دی۔ ریچھ اسے دونوں ہاتھوں میں دبوچے چند ساتوں تک اس کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے لڑکی کو پوری قوت سے کھڑکی کی طرف اچھال دیا۔ لڑکی کا جسم ہوا میں کسی ایسے جسیم پرندے کی طرح اڑتا ہوا کھڑکی کی طرف آیا جس کے پر ٹوٹ گئے ہوں۔ ٹائگر نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ جیسے ہی لڑکی کھڑکی سے نکل کر اس کی گرفت میں پہنچی، اس نے اسے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کے چہرے پر دہشت کے تاثرات منجمد ہو گئے تھے۔ ٹائگر کو صرف یہی خدشہ تھا کہ کہیں لڑکی کی حرکت قلب بند نہ ہو گئی ہو۔ اس نے لڑکی کو سہارا دے کر کھڑکی کی چوکھٹ پر بٹھایا اور پھر اسے اپنے مضبوط ہاتھوں کے سہارے اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ ریچھ اس وقت بوڑھی مریضہ کی طرف متوجہ تھا۔ ٹائگر نے لڑکی کو آرام سے فرش پر لٹا دیا۔ ریچھ کے دونوں ہاتھ بوڑھی مریضہ کے گلے کی طرف بڑھنے لگے۔ ٹائگر اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکی اس کے پیروں میں فرش پر دراز تھی۔ اچانک دروازہ دڑ سے کھل گیا۔ دروازے سے ایک نرس اندر آئی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک سرنج دبی ہوئی تھی۔ اس نے دروازے سے اندر آتے وقت غالباً بستر کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹی تو اس کی نگاہ ریچھ پر پڑی۔ ریچھ بھی اس کی آمد سے آگاہ ہو چکا تھا۔ وہ بوڑھی مریضہ کا خیال چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نرس کے حلق سے ایک گٹی گٹی سی چیخ نکل گئی۔ وہ پلٹ کر دروازے کی طرف دوڑی، لیکن ریچھ نے ایک ہی جست میں اسے جا لیا۔ نرس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سرنج ریچھ کے چہرے کی طرف اچھال دی، جو اس کی تھوتنی سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ وہ اس کی گرفت میں بری طرح چیخ رہی تھی۔ ٹائگر نے جست لگائی اور ریچھ کی پشت پر پہنچ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ ریچھ کے ان بازوں پر جم گئے جن میں اس نے نرس کو جکڑ رکھا تھا۔ شہزاد پر نگاہ پڑتے ہی نرس کی جان میں جان آئی اور پھر نرس یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ریچھ کی گرفت اس کے جسم پر کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ اس کا جسم جیسے ہی ریچھ کی گرفت سے آزاد ہوا، وہ تیزی سے پیچھے ہٹی اور دیوار سے لگ کر بری طرح ہانپنے لگی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ٹائگر اور ریچھ کی طرف دیکھ رہی تھی، جو ایک دوسرے سے زور آزمائی میں مصروف تھے۔ ریچھ کی دونوں کلائیاں اب ٹائگر کی گرفت میں تھی اور اس کی انگلیوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ریچھ کے حلق سے ایک غراتی ہوئی آواز نکل گئی۔ ان آوازوں نے مریضہ کے آرام میں خلل ڈالا۔ وہ بیدار ہو گئی۔ جیسے ہی اس کی نگاہ کمرے میں موجود ریچھ اور اسے الجھے ہوئے شہزاد پر پڑی، اس کا منہ کھل گیا۔ ایک تیز چیخ اس کے حلق سے نکل گئی۔ ٹائگر کانپ گیا۔
بڑھیا کی یہ چیخ اسے کسی تیز دار خنجر کی طرح اپنے دل میں پیوست ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر بستر کی طرف نہیں دیکھا کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ بوڑھی مریضہ موت کی آخری ہچکی لے چکی ہے۔ ریچھ کے دونوں بازو شل ہوتے جا رہے تھے۔ اس کا دہانہ خوفناک انداز میں کھلا ہوا تھا اور وہ بار بار اپنی تھوتنی بڑھا کر ٹائیگر کا نرخرا اپنے دانتوں میں دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ٹائیگر اسے چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گیا۔ ریچھ نے اس پر چھلانگ لگائی۔ ٹائیگر اس کے سامنے سے ہٹ گیا اور ہٹتے ہٹتے اس کا بایاں ہاتھ کام کر گیا۔ ریچھ کے حلق سے ایک خوفناک آواز نکلی اور اس کا بازو جسم کے ساتھ کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح لٹک گیا۔ نرس دیوار کے قریب کھڑی کھڑی اچانک ہی بیٹھتی چلی گئی۔ ٹائیگر نے پلٹ کر دوسرا ہاتھ ریچھ کی گردن پر مارا۔ وہ چند لمحوں تک کھڑا جھولتا رہا۔ اس کے حلق سے ہلکی سی غراہٹیں نکلتی رہی۔ پھر وہ ایک ڈھیر کی طرح فرش پر پڑا نظر آنے لگا۔ شہزاد کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کھڑکی کے قریب پہنچ کر نیچے دیکھا۔ دور درختوں کے نیچے سے ایک وزنی ٹرک متحرک ہوا اور ہسپتال کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس ٹرک سے 3 آدمی اترے۔ وہ اس پائپ کے قریب کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ غالباً وہ اوپر جا کر دیکھنے کے لیے مشورہ کر رہے تھے۔ ٹائیگر نے پلٹ کر ریچھ پر دونوں ہاتھوں کی گرفت ڈالی اور اسے اٹھا لیا۔ وہ اسے کھڑکی کے قریب لایا اور پھر اس نے ریچھ کو نیچے پھینک دیا۔ تینوں آدمی اس طرف سے غافل اپنی بحث میں مصروف تھے۔ اچانک فضا ان کی گٹی گٹی چیخوں سے گونج اٹھی۔ اسپتال میں کوہرام برپا ہو گیا۔ غالباً کسی نے پولیس کو بھی فون کر دیا تھا۔ پولیس کاروں کے سائرن سنائی دے رہے تھے۔ ٹائیگر نے کھڑکی کے قریب پڑی معصوم لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر کھڑکی سے نیچے کود گیا۔ اگلے لمحے وہ یوں چلا جا رہا تھا جیسے 13ویں منزل سے نہ کودا ہو بلکہ فٹ پاتھ سے اتر کر سڑک پر خراما خراما چل رہا ہو۔ اس کے دل و دماغ پر بوڑھی مریضہ کی موت کا بڑا گہرا اثر تھا۔ رینڈی کو جس اسپتال میں پہنچایا گیا تھا وہ ایسٹ سائڈ پر واقع تھا۔ ڈاکٹر سٹون نے اس کا بازو تھپ تھپایا اور گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ رینڈی بستر پر دراز تھا اور اس کے دونوں بازوؤں کو گرفت میں رکھنے کے لیے مجبوراً ہتھ کڑیاں ڈالنا پڑی تھی۔ ڈسکو ڈانسر، ڈاکٹر سٹون نے مسکرا کر کہا، کیسی ہے طبیعت؟ اب رینڈی کی حالت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ اس نے خاموش نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا جیسے سوچ رہا ہو کہ میرا کیا ہوگا ڈاکٹر؟ کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اس نے اپنے میڈیکل بیگ میں سے ایک سرنج نکالی اور اس کے ساتھ ہی سرخ رنگ کے سیال سے بری ہوئی ایک دائل بھی نکال لی۔ ڈاکٹر نے بڑی تیزی سے یہ سرخ سیال سرنج میں بھر دیا اور پھر رینڈی کی بائیں کونی کے مخالف سمت میں ایک نس تلاش کر کے وہ دوا وہاں انجیکٹ کر دی۔ سرنج سے ہونے والی تکلیف پر رینڈی کے حلق سے دھیمی سی کراہ نکل گئی۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا۔ رینڈی نے دیکھا کہ سرنج ایسی تھی جیسے ایک بار استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر نے اسے پھینکنے کے بجائے واپس اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا۔ ڈاکٹر ایلنا سٹون کے ہونٹوں پر بڑی ہی مسرور کن مسکراہٹ تھی۔ رینڈی ڈیئر، وہ بولی، تم میرے مریض ہو، اس لیے تمہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا میڈیکل بیگ بند کر لیا اور دروازے کی طرف چل دی۔ رینڈی کی نگاہیں اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رک گئی اور پلٹ کر بولی، خدا حافظ رینڈی، اور میں تمہیں واقعی خدا حافظ کہہ رہی ہوں۔ ڈاکٹر سٹون کے ہونٹوں پر اس بار جو مسکراہٹ ابری تھی اس نے رینڈی کے دل میں بے چینیاں بھر دی۔ وہ نہ جانے کیوں دہشت زدہ ہو گیا۔ اچانک ڈاکٹر سٹون نے اپنے سرخ بالوں کو عقب میں جھٹکا دیا۔ اس کی ٹھوڑی بلند ہو گئی اور پھر اس کے حلق سے ایک قہقہا ابل پڑا۔ وہ دروازہ کھول کر ہنستی ہوئی باہر چلی گئی۔ ہال میں پہنچ کر ڈاکٹر سٹون نے اپنے بائیں جانب دیکھا اور چونک پڑی۔ نرس کی ڈیسک کے سامنے اس کی طرف پشت کیے 2 آدمی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک تو وہی تھا جس نے لوپانو خاندان کے سربراہ کے ہاں نگاہیں چار ہوئی تھی تو اس کے جسم میں سنسنی کی لہر سی دوڑ گئی تھی، اور دوسرا زرد جل والا ایک بوڑھا تھا جس نے گھیروے رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا۔ ان دونوں نے اسے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ نرس کی طرف متوجہ تھے۔ ڈاکٹر سٹون تیز تیز چلتی ہوئی دروازے سے نکل گئی۔ وہاں سے نکل کر وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی استقبالیہ پر پہنچی۔ یہاں ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ موجود تھا۔ اس نے مشین میں سکے گرائے اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگی۔ سلسلہ ملتے ہی اس نے پھولی پھولی سی سانسوں کے درمیان کہا، میں ڈاکٹر ایلینا سٹون بول رہی ہوں۔ وہ 5 منٹ کے اندر اندر اس جہان فانی سے کوچ کر جائے گا۔ دوسری طرف سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ ایلنا نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ نرس جس وارڈ کی نگراں تھی وہاں رینڈی سے زیادہ اہمیت کی حامل شخصیت پہلے کبھی نہیں آئی تھی، اس لیے وہ ضرورت سے زیادہ ہی پرجوش اور چاقو چوبند ہو گئی تھی۔ لیکن اس وقت جو نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا اسے دیکھ کر وہ جوکڑی ہی بھول گئی تھی۔ ٹائیگر کی آنکھوں میں بے پناہ مقناطیسی کشش تھی اور اس کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ تھی اسے وہ عموماً ٹھوس قسم کی عورتوں کو گائل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ نرس ایک ناپختہ ذہن کی عام سی لڑکی تھی، اس لیے یہ مسکراہٹ اس کے لیے قاتل ثابت ہو رہی تھی۔ دل کو سنبھالنا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔
وہ سب کچھ بھول کر شہزاد کی آنکھوں میں کھوئی جا رہی تھی۔ رینڈی کس کمرے میں ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا تو اس کی آواز میں شہد ہی شہد تھا۔ 212، وہ بے اختیار بولی۔ شکریہ، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ کیا آپ واپس آئیں گے؟ وہ ہکلا گئی۔ یقیناً، ٹائیگر نے جواب دیا اور اوشان کو اشارہ کرتا ہوا کمرہ نمبر 212 کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جوان نرس بے بس ہو چکی ہے۔ اگر وہ اپنا یہ مخصوص حربہ استعمال نہ کرتا تو شاید اسے قیامت تک اندر جانے کی اجازت نہ ملتی، کیونکہ ڈاکٹر نے سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ کوئی بھی رینڈی کے آرام میں مخل نہ ہو۔ کچھ آگے آنے کے بعد اوشان کی بڑبڑاہٹ نے شہزاد کو چونکا دیا۔ کیا بات ہے لٹل فادر، کیوں کڑ رہے ہو؟ یہ لڑکیاں صرف تمہیں ہی کیوں پسند کرتی ہیں؟ ٹائیگر کی آنکھیں پھیل گئی۔ بڑے میاں، کیوں جنت کی حوروں سے محروم ہونے کا ارادہ ہے؟ جوانی میں آپ کیا کرتے رہے فادر؟ میں اب بھی جوان ہوں فرزند، اوشان غرایا، اسی لیے نرس در حقیقت کن اکھیوں سے آپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جواباً اوشان بڑبڑاتا رہا اور وہ کمرہ نمبر 212 کے سامنے پہنچ گئے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ رینڈی نے اوڑھنے کی چادر کا ایک کنارہ اپنے منہ میں دبا رکھا ہے اور دانتوں سے اسے کاٹنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ ٹائیگر نے بستر کے قریب پہنچ کر اس کے ہاتھ سے چادر کا وہ کونا چھین لیا اور اسے اس کے منہ سے نکالتے ہوئے مسکرا کر بولا، ہیلو سر، آپ ہمیں نہیں جانتے لیکن ہم آپ کے فادر کا کام کرتے ہیں۔ آج رات کیا ہوا تھا؟ چادریں، رینڈی بڑبڑایا۔ اف، مجھ پر اتنی چادریں ڈال دی گئی ہیں، کتنے کپڑے ہیں؟ وہ اپنے حواسوں میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے دیوانگی جھلک رہی تھی اور وہ انہیں مسلسل دائیں بائیں حرکت دے رہا تھا۔ اس کی حرکت بے حد قابل رحم تھی۔ ٹائیگر نے چونک کر اوشان کی طرف دیکھا۔ لٹل فادر، تمہیں معلوم ہے کہ میں فلسفے کا شاگرد نہیں رہا ہوں۔ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ اوشان کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ وہ رینڈی کو گور رہا تھا۔ اچانک وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے رینڈی کی کلائیاں دیکھی، ان میں ہتھ کڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ یہ آہنی کڑیاں دیکھ کر شہزاد بھی چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اوشان نے دونوں انگلیوں میں آہنی کڑی باری باری پھنسا کر توڑ دی اور اس کے ہاتھ آزاد کر دیے۔ ہاتھ آزاد ہوتے ہی رینڈی اسپتال کا گاؤن اتارنے کے لیے کوشش کرنے لگا۔ اس کی انگلیوں میں جیسے بجلیاں سی بر گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اس لباس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ شہزاد ٹائیگر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے الجھن سے پہلے تو رینڈی کی طرف دیکھا، پھر اوشان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اوشان کی آنکھوں میں چمک بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ان کے دیکھتے دیکھتے رینڈی نے اپنا گاؤن پھاڑ ڈالا اور اس کے ٹکڑے فرش پر اچھال دیے۔ اب وہ بستر پر کسی کھال اترے ہوئے چوہے کی طرح پڑا تھا۔ اس کی نگاہیں اطراف میں چکرا رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ فرار کا کوئی راستہ تلاش کر رہا ہو۔ باری، وہ بڑبڑایا، بہت باری۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اوشان نے آگے بڑھ کر اسے تسلی دی۔ اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ باری، بہت باری۔ فضا بوجھل ہو رہی ہے۔ ہوا مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہے، مجھے پیس ڈالنا چاہتی ہے۔ رینڈی کی آواز بلند ہونے لگی جیسے اس پر دورہ پڑ رہا ہو۔ وہ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے چیخنے لگا۔ اسے کیا ہو گیا ہے اوشان؟ ٹائیگر الجھن سے بولا۔ اسے یک بے بسی کا احساس ہونے لگا تھا۔ رینڈی کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو گیا اور وہ اسے بے پناہ ہمدردی محسوس کرنے لگا۔ اس پر کوئی شیطانی دوا آزمائی گئی ہے، اوشان نے کہا۔ شیطانی دوا؟ وہ ناک اٹھا کر ادھر ادھر سونگنے لگا۔ لمحات گزرتے جا رہے تھے اور رینڈی کی حرکتوں اور چیخوں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ شہزاد حیران تھا کہ اگر کوئی شیطانی دوا استعمال کرائی گئی ہے تو وہ اس سلسلے میں کیا کر سکیں گے۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ بیکار ہے، اوشان بولا، میں دیکھ لوں گا، کوئی اندر نہ آنے پائے، خیال رکھنا۔ اوشان اب گہری نظروں سے رینڈی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ فضا میں یوں ہاتھ چلا رہا تھا جیسے بادلوں کو ادھر ادھر ہٹا کر آسمان پر پہنچ جانا چاہتا ہو۔ اوشان نے اس کا بازو تھام لیا۔ اس نے رینڈی کی کوہنی کی مخالف سمت میں دیکھا تو وہاں ایک خفیف سا نشان دکھائی دیا۔ یہ وہی سوراخ تھا جو ڈاکٹر سٹون کے انجیکشن کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ ٹائیگر بھی جھک کر اس نشان کا جائزہ لینے لگا۔ اوشان نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ رینڈی ایک بار پھر ہاتھ لہرا لہرا کر چیخنے لگا۔ دروازہ فوراً بند کر دو اور اندر سے کنڈی لگا دو، اوشان نے حکم دیا۔ لیکن لٹل فادر، ہم کیا کر سکیں گے؟ دیکھا جائے گا، یہ یوں بھی تو مر ہی رہا ہے نا۔ یہ کہتے اس نے رینڈی کی گردن ٹٹولی اور پھر نرخرے کے قریب ایک جگہ اس کی انگلی رک گئی۔ اس کا دوسرا ہاتھ رینڈی کے پیٹ پر گردش کرنے لگا۔ ناف سے کچھ ہٹ کر اس نے ایک جگہ دوسرے ہاتھ کی انگلی رکھ دی۔ اس نے رفتہ رفتہ دونوں انگلیوں کو یوں حرکت دی جیسے وہاں مالش کر رہا ہو۔ رینڈی کسی ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح چیخ رہا تھا۔ باہر لوگ جمع ہونے لگے۔ ہسپتال کاملہ بھی پہنچ گیا، لیکن شہزاد نے کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ اوشان انگلیوں پر دباؤ ڈالتا رہا۔ کچھ دیر بعد رینڈی کے تڑپنے اور چیخنے میں کمی آنے لگی اور وہ پرسکون ہوتا دکھائی دینے لگا۔ اس کی آنکھیں رفتہ رفتہ بند ہوتی چلی جا رہی تھی۔
چند سیکنڈ میں اس کی پلکیں بند ہو گئی اور وہ بے سدھ ہو گیا۔ اس کے جسم میں زہر موجود ہے۔ اوشان نے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ زہر اس کے دماغ پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ اس حالت میں یہ ذہنی طور پر بری طرح ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے مجبور ہو گیا اور یہی مجبوری اس کے لیے مہلک ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے اسے بے ہوش کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں کی حرکت رک گئی اور زہر کا دماغ کی طرف بہاؤ کم ہو گیا۔ کیا ہم اس کے لیے کچھ اور بھی کر سکتے ہیں؟ اوشان بستر کے گرد گھوم کر دوسری طرف جا کھڑا ہوا۔ اگر دماغ کی طرف زہر کا بہاؤ بالکل ختم ہو جائے تو اسے جسم سے خارج کرنا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نرخرے کے دائیں حصے پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ رینڈی اب گہری نیند میں ڈوب چکا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بے پناہ سرخ تھی۔ اوشان کی انگلی کے دباؤ اور مخصوص انداز میں مالش کی وجہ سے اس کے چہرے کی سرخی رفتہ رفتہ کم ہونے لگی۔ اوشان نے پورے 10 سیکنڈ تک یہ مخصوص عمل جاری رکھا۔ پھر اس نے رینڈی کی بائیں بغل میں اپنی انگلیاں گسیڑ لی۔ اچانک اوشان کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی۔ زندہ رہو، اس نے روحانیت کے تاثر سے بھرپور لہجے میں کہا۔ ٹائیگر سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ وہ خود کو اپنے استاد کے مقابلے میں بے حد حقیر محسوس کرنے لگا تھا۔ اوشان اس کی بغل میں انگلیاں ڈالے پھنکارتی ہوئی آواز میں مسلسل 2 الفاظ دہراتا جا رہا تھا، زندہ رہو۔ ٹائیگر غور سے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ اوشان رینڈی کے جسم کی بڑی بڑی خون کی نسوں کو بند کرتا جا رہا تھا۔ اچانک شہزاد کو یاد آیا کہ ایک بار اس کے جسم سے زہر نکالنے کے لیے اوشان نے یہ عمل خود اس پر بھی کیا تھا۔ تب اس کے پوچھنے پر اوشان نے وضاحت کی تھی کہ زہر کو جسم پر اثر کرنے سے روکنے کے لیے یہ ترکیب صدیوں پرانی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ وہ اوشان کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرے گا اور اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوگی کہ روحانیت کے سلسلے میں بھی سبق لیتا رہے۔ اوشان نے سر سے ٹخنوں تک یہ عمل نہایت محتاط انداز میں کیا۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ اگر اس معاملے میں معمولی سی بھی غلطی ہوگی تو رینڈی کی موت پلک جھپکتے میں واقع ہو جائے گی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا، ذرا احتیاط سے اوشان۔ اوشان نے گہری نگاہ سے اس کی طرف دیکھا اور پھر رینڈی کی بائیں ران کے گوشت پر انگلیاں منجمد کر دی۔ فکر نہ کرو فرزند، وہ گہری متانت سے بولا، میں ہمیشہ اسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں جس میں مجھے شک و شبہ نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں فرصت ملے تو ایسی کارآمد باتیں ضرور سیکھو۔ تمہارے تباہ کار ہاتھوں کو مسیحائی بھی آنی چاہیے، کیونکہ تم بدی کی علامت نہیں بلکہ نیکی کے شاہکار ہو۔ لٹل فادر، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ایک نیم مردہ شخص کی موجودگی میں میری کمزوریوں کی نشاندہی نہ کرو جسے تم لغویات پر محمول کرتے ہو۔ اس کا تعلق جمالیات سے ہے۔ اس سلسلے میں کچھ سیکھنا چاہو تو میری خدمات حاضر ہیں۔ جمالیات کا پہلا سبق یہ ہے کہ ایک ایسی عورت جس کے چہرے پر ان گنت برے برے تل نہیں ہوتے، اس کی مثال اس رات جیسی ہوتی ہے جب ستارے نہیں نکلتے۔ یاد رکھو، اوشان غرایا، کسی روز ایسا ہاتھ ماروں گا کہ سارے کے سارے ستارے تمہاری کھوپڑی میں اتر آئیں گے۔ ٹائیگر اپنی کھوپڑی سہلاتا ہوا ساکت رینڈی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے بستر کے گرد گھوم کر اس کا جائزہ لیا، پھر اس کی کلائی تھام لی اور نبض دیکھنے لگا۔ اچانک اسے ایک مسحور کر دینے والی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو وہ پہلے بھی کسی جگہ سونگھ چکا تھا اور اس کی یاد ٹائیگر کے ذہن میں محفوظ تھی۔ اس نے خوشبو کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیا۔ وہ اب رینڈی کی دھڑکنیں محسوس کر رہا تھا۔ اوشان اس وقت رینڈی کے دائیں ٹخنے میں ایک بڑی شریان پر کام کر رہا تھا۔ ٹائیگر نے محسوس کیا کہ اس وقت رینڈی ہر 16 سیکنڈ بعد ایک سانس لیتا ہے۔ کام ختم کر کے اوشان نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ٹائیگر نے رینڈی کے سینے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ کیا یہ زندہ رہے گا فادر؟ اس نے پوچھا۔ اس کا انحصار اس کی زندگی پر ہے۔